آئیے ہماری فہرست کے اندر ہمارے موقر عالم دین مہمان خصوصی جناب حضرت مولانا مفتی محمد عامر صاحب قاسمی رحمانی، استاد حدیث تفسیر جامعہ دارالعلوم رحمانیہ حیدرآباد سے بڑے ادب کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازیں۔ سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہیں وہ لاکھ پڑھے کلمہ مسلمان نہیں ہیں، جس دل میں نہیں عشق شہنشاہ مدینہ مردہ ہے وہ دل، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ انشاءاللہ اصلاح معاشرہ جو عنوان ہے، انشاءاللہ اسی موضوع پہ حضرت کا بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اس پہ کچھ رکھنا پڑتا ہے۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، وقال تعالى يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله، إن الله لطيف خبير۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم حاسبوا قبل أن تحاسبوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہم سب کے مخدوم و مکرم جمعیت علماء ورنگل کے صدر محترم حضرت مولانا ایوب صاحب زید مجدو، حضرت مولانا محسن صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، اور ضلع ورنگل کے جنرل سیکریٹری اور متحرک نوجوان عالم دین حضرت مولانا منور صاحب زید مجدہ، حضرت حافظ عبد المقیت صاحب، حضرت مولانا اسیس صاحب اور دیگر علماء اعظام اور دور دراز سے تشریف لانے والے شعراء اور مداحان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معزز سامعین اور عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، وقت کافی ہو چکا ہے اور طبیعت بھی ناساز تھی، لیکن عزیزم حضرت مولانا منور صاحب کا حکم تھا کہ کچھ دیر کے لیے حاضری ضروری ہے۔ حکم کی تعمیل میں میں حاضر ہوا ہوں۔ میں کوئی لمبی گفتگو نہیں کروں گا، مختصر سے وقت میں مجھے یہ حکم ملا ہے کہ نیو ایئر یا نئے سال کے موقع پر ہمارے معاشرے، سوسائٹی اور کلچر کے اندر جو خرافات ہوتے ہیں، اسی طرح ہماری بہت سی مائیں، بہت سی بہنیں جو تعلیم، ایجوکیشن کے نام پر جو کالجز میں تعلیم حاصل کر کے بڑی آسانی کے ساتھ اپنے ایمان کو رخصت کر رہی ہیں، اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں۔ جو باتیں بھی میرے ذہن میں ہیں اس میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، چونکہ اچانک حکم ملا تھا، حکم کی تعمیل میں حاضر ہوا۔ میرے دوستو، امام قرطبی علیہ الرحمہ، یہ ورنگل کے لوگ بلکہ ہر جگہ کے لوگ جہاں علماء، مشائخ، تبلیغ سے وابستہ لوگ موجود ہیں، یہ اہل علاقے کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے
امام قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں فی کل بلدۃ یکون فیہا اربعۃ فاہلھا معصومون من البلاء، اے لوگو اگر تمہارے معاشرے کے اندر، تمہاری سوسائٹی کے اندر 4 قسم کے لوگ موجود ہوں گے تو اللہ کبھی اس علاقے والوں کو فتنوں میں اور مصائب میں مبتلا نہیں فرمائے گا۔ اس علاقے کے لوگ ہمیشہ مصیبتوں سے اور بڑے بڑے عذاب سے خدا کے محفوظ رہیں گے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں وہ 4 لوگ ہیں، ان کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، ان میں سے ایک فرماتے ہیں وَعَالِمٌ عَلَى سَبِيلِ الْهُدَى، اگر کسی علاقے میں علماء موجود ہیں تو اللہ ان علماء کی برکت سے اہل علاقے کو مصیبتوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ دوسری چیز فرماتے ہیں وَمَشَائِخ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اگر آپ کے علاقے میں کچھ ایسے مشائخ، اللہ والے، خانقاہی نظام والے، اور وہ لوگ جو خدا کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کی فکر میں رہتے ہیں، اگر آپ کے علاقے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو برائیوں سے روکتے ہیں اور اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، اگر سوسائٹی میں ایسے لوگ موجود ہوں گے تو اللہ کبھی اس علاقے والوں کو مصیبتوں میں گرفتار نہیں فرمائے گا۔ جمعیت علماء ورنگل نے معاشرے میں پائی جانے والی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اور ہمارے نوجوانوں کے اور بچیوں کے دین و ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا ہے، مگر افسوس کہ یہاں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نوجوانوں کی تعداد کے مقابلے میں ان کے والدین اور ان کے سرپرست یا علماء ہی زیادہ موجود ہیں۔ والدین کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے جہاں دنیاوی تعلیم، ان کی آسائش اور دیگر چیزوں کی آپ فکر کرتے ہیں، وہیں آپ کی اولین ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت کریں۔ آپ ذرا قرآن پڑھیے، پہلے پارے میں جائیے، اللہ حکم دیتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف کے والد گرامی ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، جب حضرت یعقوب کے انتقال کا وقت آیا اور ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو حضرت یعقوب نے اپنے پورے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر ان سے یہ سوال فرمایا ما تعبدون من بعدی، بیٹے میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں، یہ پوچھتا ہوں کہ بیٹو جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو تم کس کے دین پر چلو گے، کس کے نقش قدم پر چلو گے؟ تو تمام کے تمام بیٹوں نے ایک زبان ہو کر فرمایا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ہم آپ کے دادا حضرت ابراہیم، آپ کے والد حضرت اسحاق، آپ کے چچا حضرت اسماعیل کا جو دین و مذہب تھا، وہ جس خدا کی پرستش اور عبادت کرتے تھے، ابا جان آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہم اسی خدا کی عبادت فرمائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں غور فرمائیے،
حضرت یعقوب خود نبی، ان کے والد نبی، ان کے دادا نبی اور ان کے بیٹے حضرت یوسف نبی ہیں، پورا نبیوں کا خاندان ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت یعقوب کے اپنے بیٹوں کے دین کی اتنی فکر ہو رہی ہے کہ مرتے وقت بھی اپنے بچوں سے سوال کرتے ہو کہ بیٹے میرے بعد کس کی عبادت کریں گے؟ آج ہماری نسلوں میں انبیاء نہیں بلکہ بہت سوں کی نسلوں میں علماء بھی موجود نہیں ہیں، تو ہمیں اپنے اولاد کے دین و ایمان کی کتنی فکر کرنی چاہیے، ہم اور آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ میرے دوستو، نیو ایئر کا موقع ہے، غالباً یہی آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے۔ میرے دوستو، زندگی اللہ نے ہمارے لیے جو مقرر کی ہے، نیور نو، کوئی نہیں جانتا کہ ہم 50 سال رہیں گے، 60 سال رہیں گے، 70 سال رہیں گے۔ جو زندگی خدا نے ہمارے لیے مقرر فرما دی ہے، ہم اتنی زندگی گزاریں گے، لیکن جب نیا سال آتا ہے اور پرانا سال ختم ہونے لگتا ہے تو ہم مغربی تہذیب کے اس قدر دلدادہ ہو چکے ہیں کہ ہم بھی غیروں کے نقش قدم پر چل کر ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، حالانکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اے لوگو تمہاری زندگیوں سے 1 سال گزر گیا ہے، تمہاری زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا ہے، اب تمہیں جائزہ لینا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ گزشتہ سال میں نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور میری زندگی میں میں نے اپنے لیے کتنا ذخیرہ آخرت کیا ہے۔ انسان غفلت میں زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ زمین جس پر ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں اور گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، اسی زمین کے بارے میں آقا فرماتے ہیں ان الارض لتنادی 70 مرتا کل یوم، یہ زمین روزانہ 70 مرتبہ اس پر چلنے والے انسانوں کو مخاطب کر کے کہتی ہے یبن آدم، اے بنی آدم، کلوا ما شئتم، جو تم چاہو کھاؤ اور پیو اور عیش کرو۔ آج تم میرے پیٹھ کے اوپر چل رہے ہو اور گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہو، لیکن یاد رکھو جب کل تمہارا انتقال ہوگا اور جب تم میرے پیٹ کے اندر آؤ گے تو میں تمہاری پسلیوں سے پسلیوں کو ملا کر یہ سوال کروں گی کہ تم نے دنیا میں کیا کر کر آخرت کی کیا تیاری کر کر آئے ہیں۔ یہ زمین ہم سے سوال کرے گی اور اللہ کے سامنے اپنے تمام رازوں کو فاش کر دے گی۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں یزید رقاشی علیہ الرحمہ، وہ ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اَلَا تَبْكُوا، اے لوگوں کیا تمہیں آخرت کا ڈر نہیں ہے، موت کا ڈر نہیں ہے؟ اس موت کو یاد کر کے تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے؟ کیف یعیش، کیسے تم غفلت کی زندگی گزار رہے ہو اور کیسے تم غفلت میں جی رہے ہو؟ والموت طالبہ، جبکہ موت تمہارا تعاقب کر رہی ہے، موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے۔ دنیا میں امیر ہو یا غریب، مالدار ہو یا کوئی اور آدمی، طاقتور ہو یا کمزور آدمی، ہر انسان کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے لو كانت الدنيا يدوم لواحد لكان النبي صلى الله عليه وسلم فيه مخلدا، اگر یہ دنیا ہمیشہ کسی انسان کے لیے ہوتی تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی موت طاری نہ ہوتی اور آقا ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہتے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت آئی اور اللہ نے حضور کو یہ انتخاب اللہ اختیار دیا تھا کہ اے نبی اگر آپ اپنی موت کو چاہیں تو کچھ آگے بڑھا سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے۔ چنانچہ
جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ کے نبی کو اللہ مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم، اے نبی ہم نے آج آپ کے دین کو، اسلام کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور اللہ نے اپنی نعمتوں کو کامل و مکمل کر دیا ہے آج آپ کے اوپر، ورضیت لکم الاسلام دینا، اب قیامت تک آنے والی انسانیت کا کوئی دین، مذہب اسلام کے علاوہ اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے، صرف دین اسلام قبول کیا جائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو تمام کے تمام صحابہ خوشی سے جھوم اٹھے کہ آج اسلام کامل و مکمل ہو گیا، آج آقا دو جہاں کی شریعت مکمل ہو چکی۔ لیکن صحابہ کے اس جھرمٹ میں، صحابہ کے اس ہجوم میں ایک شخص ایسا بھی موجود تھا جو خوشی ہونے کے بجائے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اگر کوئی عام آدمی روتا تو ہم نظر انداز کر سکتے تھے، یہ وہ عظیم شخصیت تھی جس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جن کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا لو وزن ایمان امتی بی ایمان ابی بکر لرجحا، ساری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ابو بکر کا ایمان آگے نکل جائے گا۔ وہ حضرت ابو بکر جس کے بارے میں آقا نے یہ فرمایا تھا ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر فإن له عندنا یکافئہ اللہ بها یوم القیامہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جن جن لوگوں نے میرے اوپر احسانات کیے تھے میں نے ہر ایک کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، لیکن ایک ذات ایسی ہے، ایک شخص ایسے ہیں کہ میں ان کے احسانات کا بدلہ آج تک نہیں چکا سکا، قیامت کے دن اللہ ان کے احسانات کا بدلہ چکائے گا، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں ان اللہ يتجلى للناس عامة ولأبي بکر خاصة، اللہ قیامت کے دن دو مرتبہ تجلی فرمائے گا، اپنا دیدار کرائے گا، ایک مرتبہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اور دوسری مرتبہ خاص کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ مگر جب یہ آیت نازل ہوئی تمام کے تمام صحابہ خوشی منا رہے تھے، لیکن حضرت ابو بکر آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ حضرت ابو بکر سے صحابہ نے پوچھا ابو بکر یہ رونے کا موقع نہیں ہے، یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ اللہ نے ہمارے دین کو قبول فرما لیا اور قیامت تک اب یہی دین لائق عمل رہے گا۔ سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میں جس راز کو سمجھتا ہوں اس راز کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے اس دنیا میں نبیوں کو ایک مقصد کے لیے، ایک ٹارگٹ کے لیے، ایک کام کے لیے بھیجا ہے، اور جب وہ کام، وہ مقصد، وہ ٹارگٹ مکمل ہو جاتے ہیں تو اللہ اپنے نبیوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اس آیت میں نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، خلاصہ کائنات، رحمت دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر دی گئی ہے۔ اور پھر جب آقا کا انتقال کا وقت آیا تو آپ نے اپنے انتقال سے کچھ دن پہلے آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا میں رہے اور چاہے تو وہ اللہ کے پاس چلا جائے۔ تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی اس بندے نے کیا اختیار فرمایا؟ تو آقا نے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند فرمایا۔ صدیق اکبر کی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے پوچھا اے اللہ کے نبی اے ابو بکر یہ کسی عام بندے کی بات ہے، آپ
اللہ کے نبی کی بات تو نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ حضور کے علاوہ اس دنیا میں کون ہے جس کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہو کہ جب چاہے اس دنیا سے چلے جائے. یہ صرف اللہ کے نبی کی خصوصیت. بہرحال حضور کا انتقال ہوا, واقعہ لمبا ہے. تو حضرت ابوبکر, اللہ کے نبی کی انتقال سے کچھ پہلے طبیعت اچھی ہو گئی تھی, تو آپ صحابہ کو حضرت ابوبکر کو بھیج دیے تھے. جب انتقال کی خبر ملی تو سیدنا صدیق اکبر روتے ہوئے آئے اور آپ نے آقا کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا, اے اللہ کے نبی, آپ نے دنیا میں کوئی سفر اکیلا تنے تنہا نہیں فرمایا. ہجرت میں آپ کے ساتھ تھا. آپ مدینۃ المنورہ ہجرت فرمائے, میں ساتھ تھا. غار ثور میں ساتھ تھا. آپ کی عمر 63 سال, میری عمر بھی 63 سال. ہر موقع پر میں آپ کے ساتھ تھا. آپ نے کوئی سفر تنہا میرے علاوہ نہیں فرمایا. آج آپ مجھے تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے. حضرت ابوبکر تشریف لائے. آپ کے چہرے کے اوپر ایک چادر تنی ہوئی تھی. حضرت ابوبکر نے آقا کے چہرے سے اس چادر کو اٹھایا اور اٹھا کر وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا, طبت حیا و میتا. اے نبی, آپ کا مرنا بھی پاک ہے, آپ کا جینا بھی پاک ہے. موت دنیا کے حسینوں کے حسن و جمال کو ختم کر دیتی ہے, لیکن اس موت نے آپ کے حسن و جمال کو بھی نہیں بگاڑا. بہرحال حضرت عائشہ یہی فرماتی ہے, لو كانت الدنيا يدوم لواحد لكان النبي فيه مخلدا. اگر یہ دنیا میں ہر کسی کو موت آنا نہ ہوتا تو پھر آقا اس دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے, لیکن ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ فرماتا ہے, قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. اے لوگو, جس موت سے تم بھاگ رہے ہو, یہ موت تمہارا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے. یہ موت تمہارا پیچھا کرے گی اور اپنے دامن میں تم کو سمیٹ لے گی. تو یزید رقاشی فرماتے ہیں, کیف یعیش, انسان کیسے غفلت کی زندگی گزار سکتا ہے, والموت یطالبہ, جبکہ موت اس کا پیچھا کر رہی ہے. آگے فرماتے ہیں, والقبر بیتہ, اور قبر اس کا گھر ہوگا, والتراب فراشہ, اور یہ قبر کی مٹی. آج انسان نرم نرم بستروں پر بیٹھ سو کر آخرت کو فراموش کر چکا ہے, لیکن یہی قبر کی مٹی انسان کا بستر بنے گی. والدود انیسہ, اور آج ہمارے دوست, ہمارے رشتہ دار, بیوی بچے آج ہماری انسیت کے لیے دنیا میں موجود ہے. ہم پریشان ہوتے ہیں تو کوئی ہمارے قریب آ جاتا ہے, لیکن والدود انیسہ, مرنے کے بعد یہ کیڑے مکوڑے اور یہ برے, یہ حشرات الارض, یہ جانور انسان کے قریب آئیں گے, اس کے پڑوسی ہوں گے. اس کے بعد فرماتے ہیں, ثم الفزع الاکبر, پھر قیامت واقع ہوگی, قیامت برپا ہوگی. والوزن یومئذ الحق, اور اس دن انسان کے اعمال کو تولا جائے گا. اور اس کے بعد اما الی الجنت و اما الی النار, اگر آج اس دنیا میں انسان نیکیوں کو کر کے اور اس طرح کے گناہوں سے باز آئے گا تو اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے گا. اور اگر ہم مغربی تہذیب میں گرفتار ہو کر انہی کے نقش قدم پر چل کر ان کاموں کو کریں گے تو اللہ ہمیں جہنم میں داخل فرمائے گا. انسان اس دنیا میں جھوٹ بولتا تھا, لیکن جب کل قیامت میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا وہاں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئے گا. ایک برے انسان کو فرشتے خدا کی بارگاہ میں پیش کریں گے, اس کے بعد کہیں گے, اے انسان تو نے زنا کیا, اے انسان تو نے نیو ایئر کے موقع پر شراب پی اور تو نے اس خرافات کو اختیار کیا,
تو انسان اپنے آگے اور پیچھے دیکھے گا اور دیکھ کر کہے گا کہ یہاں تو مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس لیے آج میں جھوٹ بولتا ہوں۔ فرشتوں کو جھٹلائے گا اور جھٹلا کر کہتا ہے کہ اے اللہ، میں نے دنیا میں کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے کوئی شراب نہیں پی ہے، اے اللہ یہ فرشتے دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اللہ قیامت کے دن اس انسان کے اعضاء پر مہر لگا دے گا، تالا لگا دے گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، انسان کے ہاتھ خدا کی گواہی عدالت میں گواہی دیں گے، اے اللہ یہ انسان جھوٹ کہہ رہا ہے، اس نے یہ ہاتھوں سے گناہ کروایا ہے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، انسان کے پیر خدا کی عدالت میں گواہی دیں گے کہ اے اللہ یہ جھوٹ کہتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا، اس نے انہی پیروں سے گناہ کروایا ہے۔ وہ انسان پریشان ہو کر کہتا ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، وہ کہتا ہے کہ تمہیں دنیا میں بولنا نہیں آتا تھا، یہ ہاتھ دنیا میں بات نہیں کر سکتے تھے، یہ پیر دنیا میں بات نہیں کر سکتے تھے، آج تم میرے خلاف ان اعضاء سے گواہی دے رہے ہو۔ تو وہ اعضاء کہیں گے قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، آج اسی اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دے دی ہے، جس اللہ نے کائنات کے ہر انسان کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ میرے دوستو، یہ انسان کا پورا بائیو ڈاٹا، انسان کی پوری زندگی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اگر کسی جگہ پر کیمرے لگے ہوئے ہوں تو انسان اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، دو فرشتے انسان کی پوری زندگی کو، ان کے بائیو ڈاٹا کو محفوظ کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ انہی نام اعمال کو ان کے سامنے پیش فرمائے گا۔ اس لیے ضرورت ہے نوجوانوں کو اور ہم سب کو کہ ہم اس یقین کے ساتھ زندگی گزاریں کہ کل اللہ کی عدالت میں حاضر ہو کر ہم نے اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ یہی نصیحت حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ بیٹے جب بھی تو کوئی کام کر اور تیرا وہ کام رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اور وہ رائی کے دانہ تکن فی الصخر او فی السماوات، وہ رائی کا دانہ آسمان میں چھپا ہوا ہو یا زمین کے اندر مدفون ہو یا پہاڑ کے کسی کوہ میں چھپا ہوا ہو، تو اس یقین کے ساتھ وہ عمل کرنا یأتی بہ اللہ، اللہ کل قیامت میں تمہارے اس عمل کو پیش فرمائے گا اور تمہیں اس عمل کا جواب دینا ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس یقینی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ آج نیو ایئر کا موقع ہے، بہت زیادہ شراب پی جاتی ہے۔ گورنمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق 171 ملین جو پیسے ہوتے ہیں اتنے کی شراب صرف نیو ایئر کی ایک رات کے دن خریدی جاتی ہے۔ اور زنا تو عام ہے، ہر انسان اس رات کو گناہ کرتا ہے، لیکن ایسے موقع پر اگر آپ نوجوان ہوں گے، اگر کوئی لڑکی آپ کو گناہ کی دعوت بھی دیتی ہوگی اور آپ اللہ سے ڈر کر اگر اس گناہ سے بچ جائیں گے، میں کہتا ہوں اس علماء کی مجلس میں مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ اللہ تمہارے اسی عمل کو مغفرت کا ذریعہ بنا دے گا۔ آقا فرماتے ہیں سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن 7 طرح کے لوگوں کو اللہ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان 7 انسانوں میں سے خوش نصیب وہ نوجوان بھی ہے۔ رجل طلبت ذات امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف
अल्लाह, वो नौजवान जिसको एक हसीन और जमील और खूबसूरत औरत और आम औरत भी नहीं जिसका कैरेक्टर लूज हो, बल्कि एक अच्छे खानदान की रॉयल फैमिली की लड़की अगर हसीन और जमील आपको गुनाह के लिए बुलाती है और वो नौजवान उस मौके पर कहता है फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, ऐ औरत मैं अल्लाह से डरता हूँ, इस गुनाह पर जुर्रत नहीं कर सकता, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस नौजवान की मग़फ़िरत फरमा कर क़यामत के दिन उसको अपना साया, अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। इसलिए ये तन्हाई के कुछ औक़ात आते हैं, नौजवानों के लिए भी आते हैं, हमारी बहनों के लिए भी आते हैं, हम सब के लिए आते हैं, लेकिन हमने ये देखना होगा कि हम अगर इस मौके पर बच जाएं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसकी बरकत से हमेशा हमेशा के लिए हिदायत और नेकी की तौफीक नसीब फरमाता है। इस मौके पर अपनी इफ़्फ़तों और पाकदामनी को महफूज रखना बहुत ज़रूरी है। आप जब हदीस की किताबें पढ़ेंगे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक एक वाक़े को जिससे नौजवानों की इफ़्फ़त और पाकदामनी का दर्स मिलता था, आका उस वाक़े को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई कई मरतबा अलग अलग मजलिसों में सुनाते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे बनी इसराइल का एक वाक़या सुनाया और मैंने आका की ज़बान से वो वाक़या एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 8 मरतबा सुना है कि एक शख्स बनी इसराइल का शराब में लुत्फ़ रहता था, ज़िना का आम था, वो जब चाहे जिससे चाहे ज़िना कर सकता था, अपने इलाके का मालदार आदमी था। एक दिन ऐसा हुआ कि एक औरत उसके करीब आई और आकर कहने लगी कि मैं परेशान हूँ, मेरे बच्चे भूखे प्यासे हैं, आप मेरी कुछ मदद फरमा दीजिए। तो वह किफ़्ल नामी शख्स कहता है कि मैं तुझे ये पैसे दे दूँगा, लेकिन मैं तुझसे अपनी ख्वाहिशात को पूरा करूँगा। वो बेचारी मजबूर थी, बच्चे उसके भूख से बिलक रहे थे, उस औरत ने इजाज़त दे दी और उसके बाद किफ़्ल ने उसको पैसे दिए और जब अपनी ज़रूरत की तकमील करना चाहा तो वो औरत पर कपकपी तारी हो गई, वो रोने लगी। किफ़्ल कहने लगा कि मैं तुझसे ज़बरदस्ती ये काम नहीं करवा रहा हूँ, बल्कि तुझने मुझसे रजामंदी के साथ इसका इकरार किया था, राज़ी हो गई थी। तो वो कहने लगी कि मैं तो मजबूर हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, मैंने मजबूर होकर रजामंदी का इजहार किया। लेकिन ऐ नौजवान, तुझे क्या हो गया? अल्लाह ने तो तुझे बहुत दौलत दी है, तू आज मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। किफ़्ल के दिल पर खुदा का खौफ तारी हो गया और उसने गुनाह से तौबा की और जाकर सो गया। बनी इसराइल के सिलसिले में खुदा ताला का ये कानून था, जब भी कोई इंसान कोई गुनाह करता था तो उसके दरवाजे पर लिख दिया जाता था कि आज उसने ये गुनाह किया, और अगर कोई इंसान तौबा करता था तो उसके दरवाजे पर लिख दिया जाता था कि इसने तौबा की। अल्लाह ने हमारे और आपके आका इमामुल अंबिया खुलासाए कायनात रहमत दो आलम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से अल्लाह ने हमारे ऐबों को छुपा दिया है। अगर खुदा हमारे ऐबों को ज़ाहिर करता तो हम में से कोई आदमी अपना चेहरा दूसरे को दिखा नहीं सकता था। आज अल्लाह ने हमारे तमाम अयूब के ऊपर पर्दा डाल दिया है कि साथ में रहने वाली बीवी और साथ में रहने वाले बच्चों को हमारे बुरे आमाल की खबर नहीं होती। ये आका दो जहां की बरकत का सदका है। मेरे दोस्तों, बहरहाल किफ़्ल का उसी रात इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के पैगंबर को ये वही भेजी है कि आज अल्लाह ने किफ़्ल के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है और अल्लाह ताला ने किफ़्ल की मग़फ़िरत फरमा दी है। मेरे दोस्तों, आज अपनी इफ़्फ़तों को, आज हमारी माएँ और बहनें चार शादी या कुछ पैसों की खातिर अपने ईमान को बेच रही हैं। सहाबा इकराम की सीरत को पढ़िए ज़रा आप, अंबिया इकराम के वाक़यात को, सहाबियात को, बल्कि ताबिईन की जो अहलिया थी, जो बुजुर्गान दीन की बीवियाँ थी, आप उनकी सीरत को पढ़िए कि उन्होंने कैसी कैसी ज़िंदगियाँ गुजारी है। आखिरी वाक़या सुनाकर अपनी बात को ख़त्म करूँ। मेरे दोस्तों, आज हम में से बहुत से लोग
بہت معمولی چیزوں کے اوپر اپنے ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہماری بہنیں ہمارے ایمان کو، اپنے ایمان کو شادی کی خاطر، میرج کی خاطر اپنے ایمان کو چھوڑ دیتی ہیں، حالانکہ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ایمان سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ اگر انسان کے پاس ایمان رہے اور اس کے بعد بڑے بڑے گناہ بھی کرے تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن اگر ایمان اس کے پاس سے چلا جائے تو پھر اب ایسی صورت میں اللہ رب العزت معاف نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو روک دیا تھا، ما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدہ۔ حضرت ابراہیم اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کرنے گئے تو اللہ نے روک دیا تھا کہ یہ توحید سے خالی ہیں، ایمان ان کے دلوں میں نہیں ہے، ابراہیم آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ اگر ہم سے گناہ ہوتے ہیں تو ہم قدم قدم پر ان گناہوں کی معافی مانگنے کی کوشش کریں، لیکن ہمیشہ اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا یہ دین اور ایمان رخصت نہ ہونے پائے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بڑے مشہور صحابی ہیں اور تابعی ہیں، اور حضرت بہت خوبصورت تھے، راستے میں چلتے تھے تو اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال لیتے تھے تاکہ عورتیں ان کو نہ چھیڑیں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روم کے بادشاہ نے کئی 80 صحابہ کے ساتھ قید کر لے کر چلے گئے۔ حضرت عمر کو جب اس کی خبر پہنچی کہ روم کے بادشاہ نے 80 صحابہ کو گرفتار کر لیا تو آپ نے رومن امپائر کو ایک لیٹر اور ایک خط لکھا۔ وہ خط کیا تھا؟ اذا وصل الیک کتابی هذا فابعث الی بالاسیر الذی عندک وهو عبد اللہ ابن حذافہ۔ اے بادشاہ، جب میرا یہ خط تیرے پاس پہنچے تو تیرے پاس جو قیدی ہیں عبداللہ ابن حذافہ، فوری تو ان کو رہا کر دے۔ فَإِن فَعَلْتَ رَجَوْتُ لَكَ الْهِدَایَةَ، اگر تو عبداللہ ابن حذافہ کو آزاد کر دے گا تو ہم تجھ سے لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے اور یہی تیرے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَبَيْتَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ رِجَالًا رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ، اور اگر تو عبداللہ ابن حذافہ کو آزاد نہیں کرے گا تو میں تجھ سے مقابلے کے لیے ایسی جماعت کو بھیجوں گا جس جماعت کو خدا کے ذکر سے کوئی چیز غافل نہیں کر سکتی ہے۔ جب روم کے بادشاہ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خط پہنچا تو حضرت عمر نے عبداللہ ابن حذافہ کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ اے عبداللہ، تمہارا حضرت عمر سے کیا رشتہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میرا اور امیر المؤمنین کے درمیان صرف ایمان کا رشتہ ہے، ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے سے اس بادشاہ، عیسائی بادشاہ نے کہا، تنصر، اے عبداللہ عیسائی مذہب کو قبول کر لے، میں تجھے ہیرے اور جواہرات سے نوازوں گا۔ تو قربان جائیے عبداللہ ابن حذافہ سہمی پر۔ آپ نے فرمایا، اے بادشاہ، اگر تو کائنات کا پورا سونا بھی میری خدمت میں پیش کر دے گا تو میں اپنے آقا دو جہاں کے دین و ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بادشاہ نے کہا، اچھا عبداللہ، تنصر، عیسائی مذہب کو قبول کر لے، میں ایک خوبصورت لڑکی سے تیرا نکاح کرا دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، نہیں، میں اپنے آقا کے دین و ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے پھر کہا، اچھا عبداللہ، تنصر، عیسائی مذہب کو قبول کر لے، اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرا دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنے آقا امام الانبیاء خلاصہ کائنات رحمت دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین و ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔
تو اس بادشاہ نے کہا عبداللہ عیسائی مذہب کو قبول کر لے، میں اپنی بادشاہت تجھ کو عطا کر دوں گا اور اپنے بادشاہ ہونے سے ہٹ جاؤں گا۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا مجھ کو میرے آقا امام الانبیاء خلاصہ کائنات رحمت دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی تھی، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اپنے دین و ایمان کو نہیں چھوڑنا۔ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگر تمہیں قتل کر دیا جائے تو قتل ہو جانا، جلا دیا جائے تو جل جانا، قیمہ قیمہ ہو جانا، لیکن میرے لائے ہوئے دین و ایمان اور شریعت کو کبھی نہیں چھوڑنا، میں اپنے آقا کے دین و ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس بادشاہ نے کہا اچھا عبداللہ آج معمولی بات پر ہم جو ہے گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں، ذرا دیکھیے عبداللہ ابن حذافہ کے سامنے اس کنگ نے کتنے آپشنز رکھے تھے کہ ان کو گناہ میں مبتلا کرنے کا۔ اس کے بعد فرمایا اچھا عبداللہ نہیں کرتا تو مت کر، کم از کم عیسائیوں کی جو سلیب ہوتی ہے لکڑی، اس نے یہ کہا کہ اس عیسائیوں کی جو سلیب لکڑی ہے جو عام طور پر چرچوں کے اوپر لگی رہتی ہے، اس بادشاہ نے کہا اچھا اس کو سجدہ کر لے، میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ آج دیکھیے سورج کے اس دنیا میں بہت سارے فائدے ہیں، اگر درخت میں پھل ہو اور سورج کی روشنی نہ پڑے تو وہ درخت پہ پھل تیار نہیں ہو سکتے۔ آج زمین کے اندر سونے اور چاندی کی کانیں ہیں اور بہت سارے دھاتیں ہیں، اگر سورج کی روشنی نہیں پڑے گی تو یہ سونا اور چاندی تیار نہیں ہو سکتے۔ آپ وٹامن ڈی کو حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ سورج کی روشنی ہے، یہ سورج کے بہت سارے فائدے ہیں، انہی فائدوں کو دیکھ کر لوگوں نے سورج کی پرستش شروع کر دی تھی۔ اللہ نے حکم دیا لا تسجدوا للشمس، سورج کی پرستش نہ کرو بلکہ اس اللہ کی پرستش کرو جس نے اس سورج کو پیدا کیا۔ جب سورج کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے، اس معمولی سی لکڑی کو سجدہ کرنے کا اللہ تعالیٰ مجھے کیسے حکم دے سکتا ہے؟ میں اس لکڑی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اس بادشاہ نے کہا اچھا عبداللہ ابن حذافہ ذرا یہ شراب پی لے، یہ کباب کھا لے، اگر تو یہ شراب پی لے گا، یہ سور اور خنزیر کے کباب کھا لے گا تو میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور 3 دن تک شراب رکھ دی اور خنزیر کے کباب رکھ دیے۔ 3 دن کے بعد جب کھولا گیا تو حضرت عبداللہ نے نہ شراب کو ہاتھ لگایا، نہ شراب کو ہاتھ لگایا، نہ خنزیر کے کباب کو ہاتھ لگایا۔ بادشاہ نے بلایا اور بلا کر پوچھا عبداللہ اسلام کے اندر جان بچانے کے لیے حرام چیز کا استعمال کر سکتے تھے، لیکن تم نے اپنی جان بچانے کے لیے اس حرام چیز کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ قربان جائیے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی پر۔ آپ نے فرمایا کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جس کام میں ایک کافر کو خوشی ہو اور میرا خدا ناراض ہو۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی نے اس بادشاہ نے کہا اچھا عبداللہ یہ نہیں کرتا مت کر، دیکھ ایسا کر اگر تو عیسائی مذہب کو قبول نہیں کرے گا تو میں یہ تجھے جو ہے اس تیل میں، اس جلتے ہوئے تیل، گرم تیل کے اندر تجھے ڈال دوں گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو گرم کڑائی کے اندر ڈالنے کے لیے ایک بڑی کڑائی لائی گئی، تیل ڈالا گیا اور جب تیل کھولنے لگا تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو بلایا، عبداللہ تو بڑا خوبصورت نوجوان ہے اور تجھ سے نبی کے صحابہ بھی اس درجے محبت فرماتے ہیں، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، دنیا سے جانا نہیں دینا چاہتا، تو بڑا حسین و جمیل انسان ہے، عیسائی مذہب کو قبول کر لے اب بھی چانس ہے ورنہ تجھے اس تیل میں جلا دوں گا۔ حضرت عبداللہ مسکرائے اور فرمایا کہ اے بادشاہ سلامت، میں اپنے آقا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا اگرچہ کہ میری جان چلے جائے۔ جب حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو
पकड़कर तेल में डालने के लिए ले जाया जा रहा था तो आपकी आंखों से आंसू निकल गए। बादशाह के खादिमों ने कहा कि अब आज अब्दुल्ला महसूस होता है कि मौत से डर गए होंगे, अब शायद वो ईसाई मजहब को कबूल कर ले। अब्दुल्ला को फिर बुलाया गया, पूछा अब्दुल्ला रो मत, अब भी चांस है तुझे ईसाई मजहब को कबूल कर ले। हजरत अब्दुल्ला मुस्कुराए और फरमाया कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मुझे मौत से डर है, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि अल्लाह ने मुझे एक जान अता की है। अगर अल्लाह मुझे हर बाल के बदले एक जान अता फरमाता तो मैं इन तमाम जानों को खुदा की राह में कुर्बान कर देता। हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा सहमी जब ये कहा तो बादशाह ने कहा अब्दुल्ला ईसाई मजहब को कबूल कर ले, अब भी तुझे छोड़ दूंगा, तुझे मारना मेरा दिल गवारा नहीं करता। हजरत अब्दुल्ला ने ईसाई मजहब को कबूल नहीं किया तो बादशाह ने आखिर में मजबूर होकर कहा अच्छा अब्दुल्ला ये नहीं करता तो मत कर, कम से कम मेरी पेशानी पर बोसा ले ले, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो हज़रत अब्दुल्ला ने कहा मैंने जिन होठों से आकाए दो जहां इमामुल अंबिया खुलासे कायनात रहमत दो आलम अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी का बोसा दिया, मैं उन होठों से किसी काफिर बादशाह की पेशानी को नहीं चूम सकता। तो बादशाह ने फिर आजमा कर कहा अच्छा अब्दुल्ला मुझे बोसा दे दे, तुझे भी आज़ाद कर दूंगा और तेरे साथ साथ ये जो 80 सहाबा गिरफ्तार होकर आए हैं मैं इन तमाम के तमाम को आज़ाद कर दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला ने अपनी जान बचाने के लिए नहीं, इन 80 सहाबा की जान बचाने के लिए आपने उस काफिर का बोसा दिया। जब सहाबा किसी जगह पर बैठते थे तो हज़रत अब्दुल्ला को सताते थे, फ़कान अस्हाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युमाज़िहून हल क़ब्बलत रअस हिरक़ल। सहाबा मजाक करते हुए हज़रत अब्दुल्ला को सताते हैं, अब्दुल्ला तूने एक काफिर बादशाह की पेशानी को बोसा दिया। तो हज़रत अब्दुल्ला उसके जवाब में फरमाते थे हाँ हाँ अतलक़ल्लाहु बितिलकल क़ुब्ला समानीन मिनल मुस्लिमीन, अल्लाह ने उस एक बोसे के जरिए अपनी जान बचाने के लिए मैंने बोसा नहीं लिया, मैंने इन 80 सहाबा की जान बचाने के लिए मैंने बोसा लिया था। कल क़यामत का दिन होगा, अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा के पास उज़्र होगा, ऐ अल्लाह अपनी ज़ात के लिए किसी काफिर का बोसा नहीं लिया बल्कि इन 80 सहाबा की जान बचाने के लिए बोसा लिया। हमारे और आपके पास क्या जवाब होगा? चंद पैसों की खातिर और अपनी शादी और मैरिज की खातिर अगर हम अपने दीन और ईमान को रुख़्सत कर देंगे तो कल अल्लाह के हुजूर क्या जवाब देंगे? जहां हमारी जिम्मेदारी है, वालिदैन की जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों की निगहदाश्त करें, उनके नक्ल व हरकत पर नज़र रखें। कहीं आप कॉलेज की तालीम दिलाने के लिए, आला तालीम से आरास्ता करने के लिए ऐसी भयानक गलती तो नहीं कर रहे हैं कि आपकी बच्चियों का और आपके बच्चों का दीन और ईमान रुख़्सत हो जाए। कल क़यामत के दिन अल्लाह अपनी बारगाह में हमसे सवाल करेगा और हमारे पार कोई उज़्र नहीं होगा। बहरहाल ये गैर मुरत्तब बातें जो मेरे जहन में थी आज मैंने इस मौके पर अर्ज़ कर दी और बहुत देर तक आप हजरात का कीमती वक्त लिया। इन मेहमानान किराम, शुअरा इज़ाम और बड़े बड़े अकाबिर यहाँ मौजूद हैं। आप बारहा इन अकाबिर से इनके खिताबात से मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उस रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जिस रास्ते पर चल कर हज़रात सहाबा दीन और दुनिया की दौलत से माला माल हुए। वमा अलैना इल्लल बलाग।